السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم سب کے لیے بہت ہی حزن و ملال کا موقع ہے کہ آج ہمارے بیچ سے اردو ادب کے اگتے ہوئے سورج شمس الرحمن فاروقی نہیں رہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا اس طرح اچانک ہم سب کے بیچ سے جانا بہت ہی غم و حزن کی بات ہے۔ آج یہ ویڈیو ان کے انتقال پرملال کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستاں اس گھر کی نگہبانی کرے۔ دوستوں، میں اس موقع پر آپ سب کی خدمت میں اردو ادب کے چند بڑے ادبا اور بڑے صحافی وغیرہ کے تعزیتی ویڈیو پیش کر رہا ہوں، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ شمس الرحمن فاروقی کا ہم سب کے بیچ سے یوں اچانک چلے جانا کتنے بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ فاروقی صاحب کے انتقال کی خبر نے آج پوری اردو دنیا کو مغموم کر دیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا انتقال کسی ایک فرد کا انتقال، ایک ایسے ادیب کا انتقال ہے جسے ایک عہد کا خاتمہ ہوتا ہے، ادبی عہد کا، نظریاتی عہد کا، ایک رجحان ساز ادیب کا خاتمہ ہوتا ہے، جس پر ہم جتنا افسوس کریں کم ہے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کے انتقال کی خبر سن کر انتہائی رنجیدہ ہوا اور انتہائی افسوس ہوا۔ ان کا جانا ایک عہد کا ہمارے درمیان سے، وہ ایک فاروقی صاحب ایک رجحان ساز، ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ وہ جدیدیت کے نظریہ ساز تھے، تھیورسٹ تھے، سب جانتے ہیں۔ انہوں نے شپون جیسا رسالہ نکال کر ایک پوری نسل کی، کئی نسلوں کی بلکہ انہوں نے رہنمائی کی۔ ہی الہ آباد آئے اور یہ خبر ملی کہ 11:20 میں انہوں نے آخری سانسیں لی، تو ایسا لگا کہ اب ہماری زبان کی تنقید کا جو سب سے روشن چراغ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا ہے۔ اردو تنقید کی جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حال ہی سے جو سلسلہ چلتا ہے، تو آزادی کے بعد جن نقادوں نے اپنے کاموں کی وجہ سے اعتبار قائم کیا، ان میں شمس الرحمن فاروقی نہایت اہم ہے۔ میرے لیے یہ ذاتی نقصان بھی ہے کہ گزشتہ 40 برسوں میں جس زمانے میں ہم لوگوں نے ادب کی طرف توجہ کی، لکھنا پڑھنا شروع کیا، تو اس زمانے میں جو لوگ ابھر کر سامنے آئے، جو آج ہمارے لیے لیونگ لیجنڈ کے طور پر تھے، باقیات الصالحات کا درجہ رکھتے تھے، ان میں سب سے اہم شمس الرحمن فاروقی تھے۔ ان کی تحریروں کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اور ان سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے اور ادب لکھنا پڑھنا سیکھا۔ یہ میرے لیے ذاتی نقصان اس وجہ سے بھی ہے کہ شمس الرحمن فاروقی سے عظیم آباد، الہ آباد اور دلی کی محفلوں میں اور ان کے گھر پہ بار بار ملاقاتیں رہیں اور ادب کے تازہ مسائل پر ان سے گفتگو ہوتی تھی۔ ہماری زبان میں وہ آج کی تاریخ میں ایک ایسا حوالہ تھے جو افسانہ، ناول، تنقید، تحقیق اور تدوین کے معاملے میں بالکل سب سے پہلے نام کے طور پر لیے جانے لگے تھے۔ اردو ہی نہیں، اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی ان کا ادب ترجمہ ہو رہا تھا اور وہ بڑے نمایاں حیثیت پا رہے تھے۔ خدا ان کے درجات بلند کرے
और उनकी वफात से जो खला पैदा हुआ है यह शायद कभी पुर नहीं होगा। यह हमारी तनकीद का और उर्दू अदब का और हमारी ज़बान में कद्द आदम हैसियत के हामिल अफराद के ख़त्म होने से जो खला पैदा हुआ है यह शायद कभी। साहित्य की दुनिया के लिए एक दुखद खबर है। उर्दू अदब के स्तंभ शमसुर रहमान फारूकी साहब का इंतकाल हो गया है। फारूकी साहब को कोविड का संक्रमण हुआ था और काफी समय से बीमार चल रहे थे। मैं उनके काम के बारे में तफसील से बताने के काबिल नहीं हूं, फिर भी संक्षिप्त जानकारी यही है कि इलाहाबाद में ही रहकर उन्होंने 40 से अधिक किताबें उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी। 40 साल तक शबखून पत्रिका का संपादन किया। उनकी रचना कई चांद थे सरे आसमां उर्दू फिक्शन की बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब को पढ़ने वाले बताते हैं कि पढ़ने के बाद अरसे तक उसके असर से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसा कहने वालों में नाचीज एंकर भी शामिल है। मीर तकी मीर के बारे में शेर शोर अंगेज मानी हुई किताब है। उर्दू का आरंभिक इतिहास भी आप पढ़ सकते हैं। सरस्वती सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। पढ़ने लिखने की दुनिया के जिन लोगों को उनकी सोहबत मिली वे बेहद खुशकिस्मत लोग थे। आजमगढ़ की पैदाइश थी। हम और आप कम जानते हैं, मगर जो जानते हैं उन्हें पता है कि आज इस दुनिया को किस हस्ती ने अलविदा कहा है। हम उनकी रवानगी पर सर झुकाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उर्दू का आंगन आज वीरान हो गया।